عزیزان محتشم، مجھے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ حضور فرماتے ایک بندہ جا رہا تھا راستے میں ایک ٹہنی کسی نے کاٹی یا خود ہوا کے ذریعے سے گر گئی۔ اب درخت کی ٹہنی تھی، وہ راستے میں گر گئی، اس نے اٹھا کے سائیڈ پہ کر دی، اس کے نامہ اعمال میں اس نیکی کے سوا کوئی نیکی نہیں تھی۔ ساری زندگی کے گناہ تھے، ساری زندگی گنہگاری کرتا رہا، گناہ میں لت پت زندگی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ اس کے نامہ اعمال میں صرف یہ نیکی تھی، یہ لکڑی، یہ ٹہنی اٹھا کے سائیڈ پہ کرنا، اور کوئی نیکی نہیں تھی۔ تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ پاک نے اس نیکی جو راستے میں تھی، لوگوں کو تکلیف کا سبب بن رہی تھی، اذیت پہنچا رہی تھی، وہ ہٹا دی۔ اس ہٹانے کی وجہ سے اسے جنت عطا فرما دی۔ تو آؤ دوستان گرامی قدر، لوگوں کے لیے راحت پیدا کریں۔ آج تو ہم جمپ بنا دیتے ہیں اپنے گھر کے باہر، میرے گھر تو گھٹا پہنتا ہے، ہم تو جگہ جگہ ایسے ہی نالی بنائی، یہ ڈسک لگاتے ہیں لوگ۔ یہ اکثر میں نے دیکھا، میں آج بھی سڑک پہ چل رہا تھا اور لوگ ڈسک ٹائر ہوتے ہیں، تھوڑی تکلیف برداشت نہیں کرتے، وہ ٹائر نہیں لگاتے اور ساری سڑک توڑ دیتے ہیں، ساری سڑک کی تباہی پھیر دیتے ہیں۔ یہ بھی کل کو جواب دینا ہونا۔ یہ ریاست کی ملکیت ہے جس پر آپ ظلم کر رہے ہیں، یہ اور وہ آہستہ آہستہ ایک آدھا پتھر نکلتا ہے، پھر زیادہ نکلتا ہے، پھر وہ ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ تو صاحب ذہن نشین کر لیں، اس کے مجرم آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں اگر میں چلا رہا ہوں۔ ذہن نشین کر لیجئے، ایک ایک بات کا ہمیں خیال کرنا پڑے گا۔ چھوٹی سے حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں گناہ اس لیے نہ کرو کہ توبہ کر لو گے، اس توبہ کی امید پر گناہ نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں موقع ہی توبہ کا نہ ملے، اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑو، ہو سکتا ہے وہ چھوٹی سی نیکی تیری بخشش کا سبب بن۔ تو دوستان گرامی قدر، نہ ہی چھوٹا گناہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو یہ گناہ ہی تیری دوزخ کا سبب بن جائے۔ یہ نشین کر لیں، آج کے بعد ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے، لوگوں کے لیے راحتیں پیدا کرنی ہے۔ صاحبان محتشم ذہن نشین کر لیں، جب سے میں نے ارادہ بنایا کہ میں لوگوں کے لیے ہاسپٹل بناؤں گا، لوگوں کے لیے یونیورسٹی بناؤں گا، میں اپنے دل کی کیفیت نہیں بتا سکتا۔ اللہ نے کتنی راحتیں پیدا کر دی، اللہ نے کتنا چین پیدا کر دیا۔ ابھی بنایا نہیں، ایک ایمبولینس چل رہی ہے، ابھی بنایا نہیں، بن گیا تو کیا حال ہوگا۔ صاحب لوگوں کے لیے راحت پیدا کریں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی تیرے لیے راحتیں پیدا کر دے، لوگوں کے لیے سکھ پیدا کریں، یہ کوشش کرتے رہیں۔ اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ دنیا میں کسی کی مشکل کشائی کرے، اپنے بھائی کی مدد کرے، دنیا میں کسی بھائی کی مدد کرتا ہے، جب تک وہ مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ بندہ بندے کی مدد کرتا ہے، اللہ بدلے میں اس بندے کے مدد کے بدلے میں اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ عزیزان محتشم، ایک کروڑ پتی سے کسی نے پوچھا یار تم کروڑ پتی کیسے بن گئے، تمہارے کروڑ پتی بننے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا یار میں نے نیچے والوں کو لاکھ پتی کر دیا، اللہ نے مجھے کروڑ پتی کر دی۔ اور یہاں پہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کا قول مبارک ہے، آپ کی کوٹیشن ہے، آپ فرماتے ہیں لوگ رزق تلاش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں کہ رزق تلاش ہو، رزق بڑھ جائے، رزق میں بڑھوتری آ جائے، زیادہ رزق آ جائے۔ تو رزق محنت میں نہیں ہے، رزق تو خیرات میں ہے، رزق تو لوگوں کے ساتھ تعاون میں ہے، محبت میں ہے، لوگوں پر خرچنے میں ہے۔ ادھر تم 1 روپیہ خرچو بدلے میں وہ اضافہ کر دے گا۔ تو دوستان گرامی قدر، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، تم خرچتے جاؤ لوگوں پر، اللہ تمہارے رزق کو بڑھاتا جائے گا۔ تو اس نے کہا میں نے لوگوں کو لاکھ پتی کیا، بدلے میں اللہ نے مجھے کروڑ پتی کیا۔